امجد اقبال صاحب، اب یہ تو میرا خیال ہے طے ہو چکا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان آنے کے لیے انہوں نے صرف ٹکٹ نہیں کٹوایا ابھی تک، یعنی صرف ٹکٹ ہی نہیں کٹوایا بلکہ انہوں نے لندن میں جہاں پر وہ 4 سال تک رہائش پذیر تھے، وہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کے ساتھ الوداعی کھانے بھی کھا لیے، صحافی برادری کو الوداعی کھانا بھی دے دیا، بلکہ وہاں سے اڑان بھر کے وہ سعودی عرب بھی چلے گئے، اور یہ اڑان انہوں نے بھری ہے پاکستان آنے کے لیے وایا سعودی عرب UAE اور بلا بلا کرتے ہوئے وہ 21 اکتوبر کو، اور ان کی پارٹی نے یہاں پر جلسے بھی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پہلا جلسہ جو شادرہ میں ہوا تھا وہ شاید اتنا کامیاب نہیں تھا تعداد کے اعتبار سے، لیکن جو دوسرا جلسہ ہوا ہے اس نے بہرحال کھڑکی توڑ قسم کے، کہا جا رہا ہے کھڑکی توڑ قسم کی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف پاکستان کی ایک قداور سیاستدان ہے، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، صوبہ پنجاب کی حاکمیت بھی انہوں نے کی ہے، اور ان کے کریڈٹ پہ جہاں کئی ناکامیاں ہیں وہاں پر ان کا جو سیاسی کیریئر ہے اس میں خوبصورت چمکتی ہوئی کامیابیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اور میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اب کچھ نہ کچھ لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی، سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی اعتبار سے جس ڈاؤن سلائیڈ کا شکار ہے اس میں شاید نواز شریف صاحب آ کر کچھ مثبت رول پلے کر سکیں گے۔ تاثر ہے، حقیقت کا تو پتہ چلے گا جب وہ آئیں گے، پھر الیکشن ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ کیونکہ ایک بہت سیزنڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ مطالعہ بھی بہت اچھا ہے، اور آپ باخبر لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہیں، تو آپ اس تاثر کو مثبت لیتے ہیں یا منفی لیتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب، آپ نے جو ابتدائیے میں جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں، میں ان کے حوالے سے برابر ترتیب سے جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اسی ترتیب سے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنا ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں اس پہ اس کو ضرور بیان کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میاں نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے سے پچھلے 2-3 پروگراموں میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ نے کہا کہ جی کبھی شکوک و شبہات ہیں کہ ان کے آنے میں نے اس وقت پچھلے پروگرام میں بھی غالباً یہ بات کہی تھی کہ نہیں، اگر الیکشن جو کہ اس وقت یقینی ہوتے جا رہے ہیں کہ جنوری میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر جنوری میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر جو مسلم لیگ نون نے یا ان کی پارٹی نے کہ لوگوں نے جو ڈیٹ دی ہے 21 اکتوبر کی، تو وہ اس کو آ رہے ہیں، اس میں اب کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کے دن تک بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آج بھی کچھ لوگوں کو اس کے اوپر شک ہے کہ جی وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آپ نے تو وہاں پہ کی ملاقاتوں کا بھی احوال بتا دیا، وہاں سے ان کے ڈپارچر کا بھی بتا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے ان کا روٹ بتا دیا، پھر اس میں آپ نے ذکر نہیں کیا ایک خصوصی طیارہ بک کروا لیا گیا جس میں وہ، ٹھیک ہے، وہاں سے لاہور کے لیے وہ پرواز ان کی ہوگی UAE سے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود آج بھی کچھ لوگ اس کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید وہ نہ آئیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ اچھا، امجد علی خان صاحب، امجد اقبال صاحب، صفدر علی خان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں صفدر علی خان صاحب؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔
صفدر علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے جی, ہماری گفتگو جاری رہے گی جی. اچھا, اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے, یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ان کی پارٹی جس پچھلے سال 1.25 سال کی میں بات کروں, اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا, پچھلے 1.25 سال کی جو اتحادی حکومت تھی اس میں نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ ان کے ساتھ جتنی بھی جماعتیں حکومت میں تھی ان کو ایک نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑا, اس حوالے سے کہ ایک تو جو ملک کے معاشی حالات تھے اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ ذمہ داری حکومت میں تھے, انہی کے اوپر عائد ہوتی تھی اور انہی کو فیس کرنا پڑی. دوسری چیز اس میں یہ دیکھیے کہ جو ان معاشی حالات کی وجہ سے جو مہنگائی آئی. تیسری بات جو وہ بھی معاشی حالات سے ہی جڑی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے جو IMF کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا اور اس کے نتیجے میں جو شرائط آئیں وہ بھی انہوں نے بھی عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا. عوام سے آپ نے ووٹ لینے ہیں, آپ نے 1.25 سال کے دوران عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا یا ہوگا, دونوں چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, ذمہ دار وہی ہیں. اور اس اتحادی حکومت کی قیادت مسلم لیگ کے صدر جناب شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کے پاس تھی, آپ یوں کہہ لیں, چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے پاس تھی. اور گریجولی پھر دوسری طرف اس جو کچھ بھی ہوا, اس وقت ایک میڈیا وار بھی ہو رہی ہے, اور خصوصی طور پر خصوصاً پہلے تو چلے ریگولر میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک گروپنگ ہمیں نظر آتی ہے, اور ایک بڑی خوفناک قسم کی گروپنگ ہے. اور ہم فکس ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ لوگ کہ جی کہ اگر میں بیٹھوں گا تو پتہ ہوگا کہ میں نے کس پارٹی کی بات کرنی ہے, آپ بیٹھیں گے تو پتہ ہوگا کہ جی آپ نے کس پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کا. جیسے کچھ عرصہ پہلے تک جو کیس کس بینچ کے پاس لگتا تھا تو اس کا فیصلہ پہلے ہی پتا ہوتا. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی یہاں پہ بھی ہے. پھر اس کے اوپر جو دوسرا جو اس سے بھی ریگولر میڈیا سے ہٹ کے جو بہت زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خوفناک بات تھی, وہ تھا سوشل میڈیا کے اوپر. جس طرح سے وہاں پہ پروپیگنڈا ہوا, جس طرح سے وہاں پہ یہ ساری چیزیں, اس نے اس نیگیٹیوٹی کو ملٹیپلائی کیا. اس میں ان کی شہرت کو, ان کی ووٹ بینک کو, کچھ تو قدرتی تھا بھی, ایک اس کو مزید انہوں نے ہوا دی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کی حکومت کو اور اس وقت کی جو جتنی بھی اتحادی پارٹی تھی, وہ ایک پارٹی تو نہیں تھی, کافی ساری پارٹیاں تھیں, ان کو ان کا توڑ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس طرح سے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. مطلب اس وقت تاثر یہ تھا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں نون لیگ کے علاوہ, وہ اپنا موج میلہ کرنے میں مصروف ہیں. نہیں سمجھتا ایسی بات. دیکھیے بات یہ انجوائے کر رہے ہیں. چلو نہیں, آپ یہ بھی نہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا. دیکھیے اس وقت میں بلکہ کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی تمام اتحادی جماعتوں کو, تمام کو نقصان ہوا. یہ تمام کو نقصان ہوا, اور کریڈٹ اس بات کا دے رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کے حالات میں اس وقت حکومت سنبھالی تھی, اس میں ان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ 2-3 مہینے کے اندر اس وقت تو الیکشن اناؤنس کرتے اور الیکشن جیت جاتے. اس وقت جو ایک فضا بنی ہوئی تھی, جو اس وقت ہمارے سامنے صورتحال تھی, اس میں تو کوئی اس طرح کے حالات نہیں تھے جو بعد میں جو فیس, ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اگر الیکشن اناؤنس کیے جاتے تو پھر آج ہم جس صورتحال سے گزر رہے, اس سے بہت بری حالات میں ہوتے. ٹھیک, بہت برے حالات میں ہوتے. تو یہ بات اس حد تک نون لیگ کی یا اتحادی جماعتوں کی یہ بات درست ہے کہ انہوں نے سیاست نہیں بچائی. اس وقت انہوں نے ایک ریاست کو بچانے کی طرف ایک قدم اٹھایا, بڑھایا, اس میں ان کو نقصان بھی ہوا. لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں, میں اس پہ ہم اس سارے معاملے کو اگر جمپ کرتے ہوئے آگے آتے ہیں, آج جب الیکشن سر پہ ہیں, الیکشن ہونے والے ہیں, تو اس میں ایک چیز ہے, ایک چیز ہمیں ماننی چاہیے. دیکھیں, ایک پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, وہ بلاول کافی دیر سے اس کی الیکشن کیمپین شروع کر چکے ہیں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے مختلف جگہ پہ جلسے اور میٹنگز یہ وہ معتدل گفتگو کرتے ہیں, متوازن گفتگو کرتے ہیں, متوازن گفتگو, اور ایک ماحول اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, چارج کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے پچھلے 2 مہینے سے. چاہے وہ ووٹرز کی حد تک ہو یا اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی نہیں جی الیکشن کروائیں, فوری کروائیں, اور ہم فوری الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. ایک انہوں نے فضا بنائی اپنے لوگوں کو چارج کرنے کے لیے, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. لیکن نون لیگ
وہ اس طرح سے وہ فضا نہیں بنا پائی تھی، لیکن اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ فضا بن رہی ہے. اور ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ دے گا، وہ کسی نون لیگ کے کسی دوسرے لیڈر کا حوالے سے نہیں ہے اس کی افیلیشن نون لیگ کے ساتھ، وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے ان کی. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، چلے ہم اس کو مارجن دے دیتے ہیں کہ 80% لوگوں کا، 20% آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے اپنے ووٹ ہوتے ہیں، لوگ کچھ کچھ نون لیگ جماعت کو ووٹ ہوگا اس کا، کچھ لوگوں کے انڈیویجول ووٹ ہوں گے، لیکن 80% جو ووٹ ہیں وہ نواز شریف کے نام کو ووٹ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے.